پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم خواتین کے وضو سے متعلق چند نہایت اہم مسائل کے بارے میں جانیں گے۔ ایسے سوالات جن کے جوابات اکثر بہنوں کو معلوم نہیں ہوتے اور جن کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی یا غلطی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج ہم ان سوالات کے ایک ایک پہلو کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ سوالات یہ ہیں: ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا یا نہیں؟ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہوگا یا نہیں؟ باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہوگا یا نہیں؟ پیارے ناظرین، یہ سوالات بظاہر سادہ ہیں، مگر ان کے پیچھے شرعی علم، نیت، پاکیزگی اور عبادت کی روح چھپی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وضو کا مفہوم، اس کی اہمیت، عورت کے لیے وضو کی خاص فضیلت اور ان تمام سوالات کے مدلل جوابات احادیث، آیات قرآنیہ اور روایات کے ساتھ بیان کریں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ حقائق معلوم ہوں گے جو شاید پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو طہارت، صفائی اور پاکیزگی کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ بتاتا ہے۔ وضو دراصل طہارت کا پہلا درجہ ہے۔ لفظ وضو عربی زبان کے لفظ وضاءۃ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں صفائی، روشنی اور خوبصورتی۔ یعنی وضو وہ عمل ہے جس سے انسان ظاہری طور پر پاک ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر نور اور طہارت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم، یعنی پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ درخت سے پتے گرتے ہیں۔ مسلم شریف۔ وضو محض نماز کے لیے شرط نہیں، بلکہ یہ رحمت، برکت اور گناہوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ یہ آیت وضو کی فرضیت اور اہمیت کا واضح اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص وضو اچھے طریقے سے کرے، پھر 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھے کہ دل میں دنیاوی خیال نہ آئے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف۔ اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی خاص بات کی طرف کہ خواتین کے لیے وضو کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام میں عورت پاکیزگی کی علامت ہے۔ عورت گھر کی بنیاد ہے، عبادت گزار، ماں، بہن، بیٹی، سب حیثیتوں میں اس کا کردار طہارت سے جڑا ہوا ہے۔ عورت اگر وضو کے مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھے تو نہ صرف اس کی نماز بلکہ اس کی دعا، تلاوت اور روزمرہ کی عبادت سب قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وضو صرف نماز کے وقت ضروری ہے، حالانکہ وضو ہر وقت برکت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہمیشہ وضو میں رہنا ایمان کی علامت ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ وضو کی حالت میں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کو ہمیشہ اپنی طہارت کا حصہ بنائے رکھتے تھے۔ اب ہم ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں جو خواتین میں عام طور پر پائے جاتے ہیں اور جو اس ویڈیو کے تھم نیل پر لکھے گئے ہیں۔ پہلا سوال کہ ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھیں، اگر عورت نے ننگے بدن یعنی بغیر کپڑوں کے غسل کیا تو فقہ کے نزدیک غسل تو ہو جاتا ہے، بشرطے کہ نیت صحیح ہو اور پانی پورے جسم پر بہایا جائے۔ لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ عورت غسل کرتے وقت بدن کو ڈھانپ لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ حیا والا ہے اور حیا کو پسند فرماتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اپنے جسم کو چھپائے۔ وضو کے اعتبار سے اگر غسل جنابت یا حیض نفاس کے بعد کیا گیا ہو تو اس غسل میں وضو شامل ہو جاتا ہے۔ اگر وضو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر صرف عام غسل ہے، مثلا ٹھنڈک کے لیے یا صفائی کے لیے، تو پھر الگ وضو کرنا ضروری ہے تاکہ نماز یا عبادت کے لیے طہارت مکمل ہو۔ دوسرا سوال، دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہوگا یا نہیں؟ دوپٹہ یا چادر صرف عورت کے پردے کے لیے ہے، وضو کے لیے شرط نہیں۔ اگر عورت نے وضو کرتے وقت دوپٹہ اتار دیا تو وضو مکمل طور پر ہو جائے گا، البتہ اگر وہ کسی غیر محرم کے سامنے ہو تو پردہ رکھنا لازمی ہے۔ لیکن اگر وہ تنہائی میں ہے یا صرف خواتین کے درمیان ہے تو دوپٹہ اتار کر وضو کرنا بالکل جائز ہے۔ اصل بات نیت اور اعضاء کو دھونا ہے، نہ کہ سر ڈھانپنے یا دوپٹہ رکھنے کی نیت۔ تیسرا سوال، باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہوگا یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی عام طور پر خواتین میں پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، وضو کرنا باتھ روم میں جائز ہے، بشرطے کہ اس جگہ نجاست نہ ہو اور دل میں اللہ کا نام زبان سے نہ لیا جائے۔ اگر آپ وضو کے دوران بسم اللہ کہنا چاہیں تو بہتر ہے کہ دل میں کہیں، زبان سے نہ بولیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وضو باتھ روم میں بھی صحیح ہو جاتا ہے کیونکہ نیت دل کا عمل ہے اور پانی کے اعضاء پر بہنے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے اور ہر عضو کو اچھی طرح سے دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہ اس پانی کے آخری قطرے کے ساتھ بہا دیتا ہے۔ مسند احمد۔ مزید روحانی پہلو دیکھتے ہیں۔ عورت کے لیے وضو ایک عبادت کی بنیاد ہے۔ جب عورت وضو کرتی ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن عورت وضو کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر حصے سے نور پیدا کرتا ہے۔ کنز الایمان۔ یہ نور اس کی نماز، اس کی دعا، اس کی تلاوت اور اس کے اخلاق میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وضو کر رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، جو شخص وضو کے بعد 2 رکعت نماز خالص نیت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وضو صرف جسم کو نہیں بلکہ دل کو بھی صاف کرتا ہے۔ وضو کے دوران چہرے کو دھونا گویا دل کی روشنی کو جگانا ہے۔ ہاتھوں کو دھونا اعمال کی پاکیزگی کا اظہار ہے۔ پاؤں کو دھونا برکت کی راہ ہے اور سر کا مسح علم اور عقل کی طہارت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
مزید اضافہ دعوت عمل کے طور پر کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جب بھی وضو کریں تو یہ سمجھ کر کریں کہ آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ وضو کے ہر قطرے کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص وضو اس طرح کرے جیسے کہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محبت الہی کا طلبگار ہے وہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے، کیونکہ اللہ پاک دلوں سے زیادہ پاک جسم کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں وضو کے بغیر ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دل بھاری ہو گیا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وضو باوضو رہنے سے انسان کے رزق میں برکت، دل میں سکون، دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام ہمیشہ باوضو رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ لہٰذا خواتین کے لیے وضو نہایت ضروری ہے، وہ صحیح طریقے سے سیکھیں، وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات اور مکروہات کو سمجھیں اور اپنی عبادت کو مکمل طہارت کے ساتھ انجام دیں۔ اگر عورت کا وضو درست نہیں تو اس کی نماز درست نہیں۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے نہیں۔ بخاری مسلم۔ وضو ایمان کا زیور ہے، عبادت کا دروازہ ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں، وضو کو معمول بنا لیجئے، کیونکہ جو عورت دنیا میں پاکیزہ رہتی ہے اللہ اسے آخرت میں بھی پاکیزہ بنا کر اپنے قریب سے نوازتا ہے۔ خواتین کے لیے خصوصی پیغام۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نے عورت کو رحمت بنایا۔ اس کے وجود سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس کے وضو سے گھر میں نور اترتا ہے۔ اگر کوئی چاہتی ہو کہ تمہارے بچے نیک ہوں، تمہارے شوہر کے دل میں سکون ہو، تمہارے گھر میں رحمت کا سایہ ہو، تو وضو کو اپنی عادت بنا لو۔ جب بھی غصہ آئے وضو کر لو، جب بھی دل روئے وضو کر لو، جب بھی دعا مانگنی ہو وضو کر لو۔ تم دیکھو گی کہ اللہ تمہارے حالات بدل دے گا، نصیب کھول دے گا اور دل کے اندر نور بھر دے گا۔ ایک عملی پیغام تمام پیارے ناظرین کے لیے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ سونے سے پہلے وضو کرو تاکہ فرشتے تمہارے لیے دعا کریں۔ ہر نماز سے پہلے مکمل وضو کرو، جلدی میں نہیں۔ وضو کے دوران دل میں نیت رکھو کہ یا اللہ میرے گناہ بھی دھل جائیں۔ وضو کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا کبھی نہ بھولو۔ ایک روحانی اور خوبصورت مثال۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کے چہرے پر ہمیشہ نور کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، میں جب بھی غمگین ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اللہ میرے چہرے پر سکون لکھ دیتا ہے۔ ایسی ہی روشنی تمہارے چہروں پر بھی آ سکتی ہے، بس تم وضو کو اپنا ساتھی بنا لو۔ روحانی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کو وضو کی محبت عطا فرما، ہمیں باوضو رہنے کی توفیق دے، ہمارے چہروں کو نور والا بنا، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے گھروں میں رحمت، رزق اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری توبہ کو سن لے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو قیامت کے دن وضو کے نور سے پہچانے جائیں گے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے آخر میں پیارے ناظرین کے لیے پیغام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے ضرور شیئر کریں تاکہ وضو کی اہمیت ہر بہن تک پہنچے اور ہر گھر میں پاکیزگی، نور، ایمان کی خوشبو پھیل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔